میرے بڑے بھائی کینیڈا سے آئے اور بولے میرا کینیڈا میں کاروبار ہے، اس میں مل کر پیسہ لگاتے ہیں اور تمہیں بھی بلوا لوں گا، تب تک منافع بھیج دیا کروں گا۔ وہ پیسہ لے کر چلے گئے اور بعد میں کوئی رابطہ نہ کیا۔ میں کاغذ کی وجہ سے روڈ پر آ گیا اور سڑکوں پر صفائی کرنے لگا، اور یہاں تک میری بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ زمین بٹوارا کر کے مجھے دے دو تاکہ میں پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، تو وہ بولی تم تو میری اولاد ہی نہیں، چلے جاؤ۔ میں اکیلا رہ گیا اور ساری رات سڑک پر بیٹھا روتا رہا، اور بلدیہ کی گاڑی پر کچرا ڈالنے لگا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ بیگ میں لطیف، میں نے کینیڈا میں کاروبار کر رکھا ہے لیکن اسے بڑھا نہیں پا رہا، سرمایہ کی کمی ہے۔ منافع بہت زیادہ ہے، جتنا وسیع کاروبار ہوگا منافع بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ مجھے بہت کم منافع ہو رہا ہے کیونکہ میرا کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ مل کر میرے کاروبار میں پیسہ لگا لو تو یہ منافع دگنا ہو جائے گا۔ میرے بڑے بھائی کئی سال بعد کینیڈا سے واپس آئے تھے۔ ان کے آنے کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ لوگ انہیں کامیاب آدمی کہہ رہے تھے۔ ان کے لباس، ان کی چال اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو اماں نے ان پر پیار لٹایا۔ میں ایک کونے میں خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ دل میں ایک امید سی جاگ رہی تھی کہ شاید اب میرے دن بدل جائیں گے۔ کھانے کی میز پر بیٹھے تو بڑے بھائی نے کینیڈا کے قصے سنانے شروع کیے۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہاں محنت کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں ایک کاروبار کھڑا کیا ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ان کے الفاظ میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل خود بخود یقین کرنے لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ مل کر پیسہ لگاتوں تو منافع بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، تھوڑا سا قرض ہے اور گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہی تو موقع ہے اپنی قسمت بدلنے کا۔ انہوں نے کہا کہ جتنا سرمایہ زیادہ ہوگا اتنا ہی منافع بڑھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے کینیڈا بلوا لیں گے اور وہاں سب کچھ سنبھالنا سکھائیں گے۔ اماں بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو چکی تھیں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں دیر جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر واقعی یہ موقع سچا ہوا تو میں اپنے بچوں کی بہتر زندگی دے سکوں گا۔ میں نے سوچا کہ قرض اتر جائے گا اور عزت کے دن واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا کہ بڑا بھائی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگلے دن بڑے بھائی مجھے شہر لے گئے۔ انہوں نے مجھے بڑے بڑے خواب دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں کاروبار کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کام ابھی چھوٹے پیمانے پر ہے لیکن اگر سرمایہ بڑھ جائے تو منافع دگنا بلکہ 3 گنا ہو سکتا ہے۔ ان کی باتوں میں اب اتنا یقین تھا کہ میرے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا تھا۔ چند دن بعد میں نے اپنے پاس جمع کی ہوئی ساری رقم ان کے حوالے کر دی۔ میں نے کچھ زیور بیچ دیا، کچھ ادھار لیا، حتیٰ کہ جو تھوڑی سی زمین میرے نام تھی اسے بھی گروی رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دل مطمئن تھا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ وہ باقاعدگی سے منافع بھیجتے رہیں گے۔ وہ دن آیا جب بڑے بھائی نے واپس کینیڈا چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ میں انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن مجھے لگا کہ میری تقدیر نے نیا موڑ لے لیا ہے۔ شروع کے چند ہفتے میں بے حد پر امید رہا۔ ہر روز میں فون دیکھتا، ہر آواز پر چونک جاتا لیکن کوئی کال نہ آئی۔ میں نے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کبھی نیٹ ورک کا مسئلہ، کبھی مصروفیت کا بہانہ سننے کو ملا۔ وقت گزرتا گیا اور خاموشی بڑھتی گئی۔ کاروخواہ دروازے پر آنے لگے۔ میں نے انہیں ٹالنا شروع کر دیا۔ میں ہر دن خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ بس اب منافع آنے والا ہے، لیکن حقیقت ہر دن مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کا خرچ پورا کرنا مشکل ہو گیا، بیوی کی آنکھوں میں سوال تھے اور میرے پاس جواب نہیں تھا۔ کچھ مہینے بعد فون بالکل بند ہو گیا، نہ کال نہ پیغام۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں دھوکے کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ قرض بڑھتا گیا، سامان بکتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن گھر بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ میں سڑک پر آ گیا۔ شروع میں تو شرم سے سر جھکا رہتا تھا، پھر بھوک نے سب کچھ سکھا دیا۔ میں نے بلدیہ میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ صبح سویرے اٹھ کر گلیوں کی صفائی کرتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیتے، کچھ ہمدردی دکھاتے اور کچھ طنز کرتے۔ وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا اور کمرے میں اندھیرا سا پھیل رہا تھا۔ میں ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار پر پڑی داڑیں مجھے اپنی زندگی جیسی لگ رہی تھی۔ بیوی خاموشی سے بچوں کو کپڑے ایک تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرہ صاف تھا۔ بچے سہمے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر
اس کے ساتھ پکڑ لوں اور کہہ دوں کہ بس تھوڑا صبر کر لو، لیکن میں جانتا تھا کہ صبر کے نام پر میں پہلے ہی بہت کچھ چھین چکا ہوں۔ گھر میں رکھی ہوئی چیز آہستہ آہستہ ختم ہو چکی تھی، برتن کم ہو گئے تھے، راشن تقریباً ختم تھا، بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ کب کی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے تھیلا بند کیا اور بچوں کو پاس بلایا۔ بڑے بیٹے نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو پوچھ نہیں رہا تھا۔ چھوٹی بچی نے میری ٹانگ پکڑ لی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ کانپ گیا۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا کہ بچوں کو مت بہلاؤ، اب بہت ہو چکا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا میں کچھ نہیں کر لوں گا، میں کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑی، اس ہنسی میں خوشی نہیں تھی بلکہ تھکائی اور مایوسی تھی۔ اس نے کہا کہ وعدے بہت سن لیے ہیں، اب بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں آنسو تھے، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے چند قدم چلا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اس نے دروازے پر رو کر کہا کہ میں نے کب کسی کو چھوڑا تھا، حالات نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر گلی میں لوگ آ جا رہے تھے، کچھ جاننے والے تھے، کچھ اجنبی۔ کسی نے ہمیں دیکھا تو نظریں چرا لیں۔ بیوی نے بچوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور چلنے لگی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا، میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے تھے۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بچوں نے ایک بار مڑ کر دیکھا، پھر وہ موڑ کے پیچھے غائب ہو گئے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ میں فرش پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، آنسو بہنے لگے مگر میں نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو گئی، میں یوں ہی بیٹھا رہا، نہ بھوک محسوس ہو رہی تھی نہ نیند، بس خالی پان تھا، وہ خالی پان جو انسان کو زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنوں کا یوں چلے جانا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو میں کمرے میں دیکھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی مگر زندگی کہیں اور جا چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب میرے پاس کھونے کا کچھ نہیں بچا، بس جینے کی ضد باقی تھی۔ بھائی کے ساتھ کاروبار کرنے کے چکروں میں نے اپنی ذاتی زندگی بھی تباہ کر لی تھی، اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیا تھا۔ میں کئی دن ہمت جمع کرتا رہا، میں دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ اماں کا دروازے میرے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، لیکن اب قدم آگے بڑھاتے ہوئے دل کانپ رہا تھا۔ آخر ایک دن میں ان کے پاس چلا گیا، اماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سر اٹھایا، لیکن چہرے پر وہی پرانی شفقت نہیں تھی۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر زمین کا بٹوارا ہو جائے تو میرا حصہ مجھے مل جائے تو میں دوبارہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اماں نے میری بات سنی اور تسبیح گھماتے ہوئے کہا کہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ چند دن بعد میں پھر گیا، اس بار میں نے انہیں یاد دلایا کہ قرض بڑھ رہا ہے اور سر پر چھت بھی نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ ابھی زمین کے کاغذات ٹھیک نہیں ہیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ ان کا لہجہ ٹالنے والا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور پھر چلا آیا۔ تیسری بار میں زیادہ امید لے کر گیا تھا، میں نے کہا کہ اگر آج فیصلہ ہو جائے تو شاید میری زندگی بچ جائے۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت یہی بات لے کر آ جاتے ہو، زمین کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں کھیل نہیں مانگ رہا، میں صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ماں کے لہجے میں سختی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں انہیں سکون نہیں لینے دیتا، ہر وقت جائیداد کا رونا روتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اماں نے تسبیح ایک طرف رکھ دی اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں زمین سے بہت کچھ ہے، محبت ہے، یہ ان کی زندگی کی کمائی ہے، وہ اسے کسی کے ہاتھ میں دے کر خود بے سہارا نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں۔ اماں کا چہرہ سخت ہو گیا، انہوں نے کہا کہ وہ اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ زمین ان کے لیے اولاد سے بڑھ کر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کے حصے کرے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ اور اپنی زندگی خود سنبھالو، انہیں مزید تنگ مت کرو۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا، میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے آخری بار کہا کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ اماں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز قربان کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بات دوبارہ نہ لے کر آنا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دروازے تک پہنچے ہوئے
مجھے لگا جیسے میری آخری سانس سہارا بھی ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اماں 2 تسبیح اٹھا چکی تھی، جیسے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ میں گھر سے باہر آ گیا، گلی ویسی ہی تھی لیکن مجھے سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ رشتے وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتے بلکہ مطلب کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ میں جان گیا تھا کہ اب مجھے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، جو کچھ کرنا ہے اکیلے ہی کرنا ہے۔ وہ دن میں نے بڑی اذیت سے گزارا، دل بھاری تھا اور جسم تھکا ہوا تھا۔ اماں کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی ہمت کوشش کی مگر آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں۔ میں سارا دن یوں ہی بھٹکتا رہا، نہ بھوک کا احساس تھا نہ پیاس کی طلب۔ شام ہوئی تو میں ایک ویران جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور میرے اندر بھی سب بجھتے جا رہا تھا۔ اس رات میں نے آسمان کو تکتے ہوئے گزاری دی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح میں بھاری قدموں سے کام پر آ گیا، جسم چل رہا تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ میں نے جھاڑو اٹھائی اور سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تو بس بیٹھا روتا رہا، آنسو خود بخود بہتے جا رہے تھے۔ لوگوں کا آنا جانا جاری تھا مگر کسی کو میری حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر میں نے خود کو جھڑکا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر رونا ہی مقدر ہے تو کام کے ساتھ ہی صحیح۔ میں بلدیہ کی گاڑی کے ساتھ چلنے لگا، کچرا اٹھاتا رہا اور گاڑی میں ڈالتا رہا۔ ہاتھ گندے تھے مگر دل سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ اچانک میری نظر سڑک کے ایک کونے میں پڑی، ایک بیگ پر پڑی۔ وہ عام کچرے جیسا نہیں لگ رہا تھا، وہ بیگ صاف تھا اور اس کا زپ بھی بند تھا۔ مجھے وہ غیر معمولی لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو پھر جھک کر وہ بیگ اٹھا لیا۔ بیگ وزن میں بھاری تھا، دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میں نے اس کے ایک طرف جا کر ایسے سے کھولا، جیسے ہی زپ کھلی سانس رک گئی۔ بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی اس میں سونے کے زیورات بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ نوٹ عام نہیں تھے، وہ امریکی ڈالر تھے۔ میں نے کبھی اتنی بڑی رقم ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، یہ سب پاکستانی لاکھوں روپے بنتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا۔ میرے سامنے اپنی خالہ گھر آ گیا، قرض خواہ یاد آ گئے، بیوی اور بچوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ پیسے رکھ لوں تو میری ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، میں اپنے قرض اتار سکتا ہوں، دوبارہ عزت کی زندگی گزار سکتا ہوں، کوئی مجھے حقیر نظروں سے دیکھ رہے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میری نظر بیگ کے ایک خانے میں پڑے والیٹ پر گئی۔ میں نے اسے کھولا تو میں ایک شناختی کارڈ تھا، نام پتہ تصویر لکھی ہوئی تھی۔ وہ کسی زندہ انسان کی پہچان تھی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ میں جان چکا تھا کہ اس بیگ کا مالک کون ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ رکھ لیتا تو یہ صرف پیسے لینا نہیں ہوتا بلکہ ایک بہت بڑا گناہ ہوتا، یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا، دل اور دماغ کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ غربت مجھے کھینچ رہی تھی اور ضمیر مجھے روک رہا تھا۔ آخرکار میں نے دل پر پتھر رکھا، میں نے بیگ بند کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے اس شخص کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے شناختی کارڈ پر لکھتے پتے کی طرف رخ کیا، کئی گلیاں اور سڑکیں عبور کی، آخر کار وہ گھر مل گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی دیر بعد ایک پریشان حال آدمی باہر آیا، اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے بیگ اس کے سامنے رکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ لیا اور میرا بار بار شکریہ ادا کرتا رہا۔ میں چپ چاپ گھر لوٹ آیا تھا، جسم تھکا ہوا تھا مگر دل میں سکون کی ہلکی سی روشنی تھی۔ رات دیر تک جاگ کر سوچتا رہا کہ زندگی کتنی بے رحم ہو سکتی ہے اور پھر ایک اچھی نیت کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگلی صبح سورج کے ساتھ میری نیند اڑ گئی، دل دھڑک رہا تھا اور سانس بے ترتیب تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ کھڑکی سے باہر جھانکا، گلی ویران تھی پر میں جانتا تھا کہ آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے پر دستک سنی، پہلی بار صبح اتنی بے صبری سے دروازہ کھلا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کا بیگ میں نے واپس کیا تھا، لیکن اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 4 بڑی گاڑیاں تھیں اور ہر گاڑی کے ارد گرد باڈی گارڈز موجود تھے۔ ان کے لباس اور ان سے واضح تھا کہ یہ لوگ کسی انتہائی امیر اور طاقتور شخص کے محافظ ہیں۔ میں چند لمحے کے لیے جمود میں رہ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ منظر کبھی میرے خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں احترام، عاجزی بھی جھلک رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ وہ میرے پاس خصوصی طور پر میرے شکر کے لیے آیا ہے۔ میں چونک گیا، مجھے لگا شاید سب خواب ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس بیگ میں جو کچھ میں نے واپس کیا تھا وہ دراصل اس کی اماں کے قدیم زیورات تھے۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے ساری دنیا کا بوجھ میرے کمر سے اتر ہو۔
اس نے کہا کہ میں تقریباً یقین کر چکا تھا کہ یہ سب مجھے کبھی واپس نہیں ملے گا، لیکن میری ایمانداری نے سب اس کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ اس شخص مجھے بتا رہا تھا کہ میری وجہ سے اسے اپنی ماں کی آخری یادگار واپس ملی ہے اور وہ اب میرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاموش رہ گیا، دل پتھر رکھ کر بیٹھا تھا، مگر آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس شخص نے بتایا کہ اس نے پہلے ہی میرے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے، میری زندگی، میرے قرض اور میری جدوجہد، سب کچھ اس کے نوٹس میں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ نہ صرف میرے قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ مجھے ایک مستقبل اور عزت دار نوکری بھی دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے یہ سب سنتے ہی فوراً زمین پر سجدہ کر دیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ دل میں روشنی پیدا ہو گئی اور امید کی کرنیں پھر سے چمکنے لگیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے میرے قرض کی تمام تفصیلات نکال کر سب کچھ ادا کیا۔ میں نے اپنے نام پر موجود ریکارڈ اور بانڈز دوبارہ حاصل کیے، میری مالی حالت بہتر ہو گئی اور میرے ہاتھ دوبارہ اپنے بچوں کو کچھ دینے کے قابل ہوئے۔ میں نے نوکری قبول کی جو شخص نے مجھے دی تھی۔ کام کام کام، ماحول صاف ستھرا، لوگوں کا رویہ مہذب اور تنخواہ اتنی تھی کہ میں آرام سے اپنے خاندان کا گزارا کر سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں سے ملاقات کی، وہ مجھے دیکھ کر چونک گئے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اب کبھی ہمیں بھوک، تکلیف یا غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے دل میں ایک سکون آیا جو کئی سال نہیں آیا تھا۔ میں نے ایسا ایسا اپنے گھر کو سنوارنا شروع کیا، رات محنت کی تاکہ کوئی خلا کمی محسوس نہ ہو۔ وہ شخص فوقتاً ہماری زندگی میں موجود رہا، وہ دیکھتا رہا کہ میں نے ایمانداری اور محنت سے زندگی کا رخ دوبارہ درست کر لیا ہے۔ میری عزت دوبارہ قائم ہوئی، لوگ مجھے اب نہ صرف احترام کی نظر سے دیکھنے لگے بلکہ محلے میں بھی میری عزت بڑھ گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی کے دھوکے یا ظالم بہن بھائی کی وجہ سے اپنی عزت یا خاندان کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں نے زندگی کی قدر کی اور ہر دن کو پہلے سے زیادہ محنت اور ایمانداری سے جینا شروع کیا۔ میری بیوی اور بچے دوبارہ میرے ساتھ تھے، ہم نے ایک نیا آغاز کیا۔ بچوں کی ہنسی دوبارہ گھر میں گونجنے لگی، بیوی کے چہرے پر وہ سکون خوشی واپس آ گئی جو سالوں سے غائب تھی۔ میں نے انہیں وعدہ کیا کہ اب میں کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شخص جو میرے پاس آیا تھا میری زندگی میں ایک برکت بن گیا۔ اس کی ایک ملاقات نے مجھے سب کچھ دیا، نہ صرف مالی آزادی بلکہ عزت، سکون اور ایمانداری کی طاقت بھی۔ میں نے خود سے کہا کہ اب میں ہر حال میں ایمانداری کے راستے پر چلوں گا اور کسی بھی مشکل کا مقابلہ کروں گا اور حوصلے کے ساتھ کروں گا۔ اسی دن سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے نہ صرف اپنے قرض اتارے بلکہ اب محنت اور ایمانداری کو دوبارہ سنبھالا۔ میں ایک خوشحال اور مستقیم زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مجھے صحیح راستہ دکھایا، میری محنت اور ایمانداری کو سے نوازا۔ بھائی کا معاملہ میں نے ویسے ہی کیا، اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ حافظ دوستو، کیسی لگی کہانی؟